بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن کے بریک کے بعد آج نئی اور تازہ انفارمیشنز کے ساتھ جو سب سے اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن اور جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف تو پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی، اس میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی، اور مزید اس میں ایک اور کر دیا گیا کہ جو نیا نوٹم جاری کیا اس میں ملائیشیا اور تھائی لینڈ ان 2 پروازوں کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ انڈیا سے جب پاکستان کو کراس کر کے آگے جاتی تھیں ان کو ابھی تک منع کیا 2 ایئر لائنز کو کہ وہ پاکستان کی حدود ابھی تک استعمال نہ کریں، اور اس کی ریزن یہی ہے، وہی انفارمیشن ہے کہ انڈیا ایک اور ملک کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کی تھی کہ ایئر ٹو ایئر اسٹرائک اس طرح کی کوئی ایڈونچر کیا جائے کہ انٹرنیشنل ایئر لائن کا روپ دھار کے انٹرنیشنل روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی جائے، اور اس میں کوئی جہاز گرایا جائے، خواہ وہ C-130 ہو یا کسی بھی قسم کا، تو وہ ابھی تک کیونکہ خطرہ موجود ہے، اس لیے پاکستان نے یہ نیا نوٹم آج جاری کیا ہے اور فضائی حدود مستقل بند ہے۔ جو ٹاک آف دا ٹاؤن جو سٹوری ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی بیماری، اور نواز شریف صاحب حیرت انگیز طور پہ نواز شریف صاحب کو تمام آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن وہ کوئی بھی آفر لینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی صرف ایک ہی ہے ضد کہہ لیں، پلاننگ کہہ لیں، منصوبہ بندی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے نکلا جائے، کیونکہ یہاں وہ جتنے بھی ایفرٹس کر چکے ہیں ان کی وہ ایفرٹس کامیاب نہیں ہوئی۔ NRO اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ پیمنٹس دیں اور نکل جائیں، اور اس کو پلی بارگین بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ان کے ذمے ان کے کرپشن پہ الزامات ہیں، پیمنٹس کریں اور نکل جائیں، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے لیے ماحول ایک اچھا خاصا بنا ہوا ہے، اور آج مجیب الرحمن شامی صاحب کا کالم آیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کریں، 100 موٹو لیں، اور آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سمری موو کریں اور نواز شریف صاحب کو پارڈن کریں اور ان کو باہر بھیجیں، سارے کام خود ہی کریں۔ یہ اسی طریقے سے جیسے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو NRO ہوا تھا، وہ اسی طریقے سے سزائیں معاف کر دی گئی تھیں، رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ تھے تو نکل گئے تھے، اسی طرح کا ایک مجیب الرحمن شامی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور کالم بھی آج میں نے دیکھے۔ بلاول بھٹو صاحب پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو صاحب کیوں پہنچے ہیں؟ انفیکٹ یہ ہے کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس والا کیس ہے وہ پہنچ چکا ہے اب فائنلی، اور احتساب کا عمل جو ہے وہ بڑی بے رحمی سے آگے بڑھے گا، اور آج آپ نے دیکھا کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں 15 مارچ تاریخ پڑی ہے، بینکنگ کورٹ سے جو عبوری ضمانتوں کی توسیع ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے میڈیا کے ذریعے کہ نواز شریف صاحب کو ہر صورت میں جیل سے نکال کے لندن جائیں، پھر وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم ایگزائل میں ہیں، ایگزائل میں بیٹھ کے وہ پولیٹکس کریں گے UK میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ ایک تحریک چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر بلاول بھٹو نے آج ایک نئے COD کا بھی کہا ہے۔ تو پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے جیل سے نکلا جائے اور لندن جایا جائے۔ جب لندن چلے جائیں گے، ظاہر ہے جب لندن جانا ہوگا تو نواز شریف صاحب اکیلے نہیں جا سکیں گے، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کی بیٹی کی ضرورت ہوگی، تو پھر اگلے سٹیپ پہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ماحول بنایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے
کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سے یہ لوگ بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے. یہ فرسٹ ٹائم ہے پاکستان میں کہ سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، اس لیے یہ کہا گیا کہ جناب سزائیں بھی معاف ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. لیکن اب سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ کا ڈیسیشن، پھر JIT، پھر احتساب عدالت، ایک طرف پورے کا پورا سسٹم ہے اور ایک طرف ایک قیدی کو سیاسی قیدی ظاہر کر کے اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے جو جتن کیے جا رہے ہیں. 80,000 قیدی اس وقت پاکستان کی جیلوں میں ہیں، تو کتنے قیدیوں کو پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومتوں نے وہ سہولتیں دی ہیں یا دینے کی کوشش کی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے اور جو پیشکشیں کی جا رہی ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ 80,000 قیدیوں کی ٹوٹل فائنینشیل لائبلٹی اگر جمع کی جائے تو وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ بنے گی، مجھے نہیں لگتا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کیا یہ وزن اٹھا پائے گی احتساب کرنے کا یا پھر نہیں کرے گی. کچھ مزید انفارمیشنز آپ کو دیتے ہیں.